بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون صدق اللہ العظیم۔ نہیں جس کے جوڑ کا دوسرا وہ عرب کا ماہ کمال ہے، نہیں جس کے جوڑ کا دوسرا وہ عرب کا ماہ کمال ہے، وہ حبیب مالک عرش ہے، وہ حرم کا ناز جمال ہے۔ قد مصطفیٰ وہ جمیل ہے کہ نظیر جس کی محال ہے، قد مصطفیٰ وہ جمیل ہے کہ نظیر جس کی محال ہے۔ رخ مصطفیٰ کی مثال کیا کہ وہ آپ اپنی مثال ہے۔ مجھے چاہیے رخ مصطفیٰ، مجھے چاہیے یہی آئینہ، مجھے چاہیے رخ مصطفیٰ، مجھے چاہیے یہی آئینہ، یہی میرا مایہ ناز ہے، یہی جنتی کا سوال ہے۔ ہمیں عشق نے کیا با وفا، یہ ہماری شان ہے اشرفا، ہمیں عشق نے کیا با وفا، یہ ہماری شان ہے اشرفا، کہ لرز رہے ہیں زمیں زماں، یہ ہمارا جاہ و جلال ہے۔ محترم سامعین کرام، آج میری گفتگو کا موضوع نام احمد و محمد کی فضیلت، اس عنوان کے تحت آج میں کچھ روشنی ڈالوں گا اور بتانے کی کوشش کروں گا کہ ان دونوں ناموں کی فضیلت و برکت کس قدر ہے، تاکہ مسلمان اپنے یہاں پیدا ہونے والے بچوں کا نام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان ناموں سے برکت حاصل کرتے ہوئے رکھیں۔ آئیے اس سے قبل ایک بار جھوم جھوم کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں صلاۃ و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ وہ انسان کو اولاد جیسی نعمت عطا فرما کر اسے فرحت و مسرت اور بے حد شادمانی اور خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ اولاد کے سبب اللہ رب العزت گھروں میں برکتیں پیدا فرماتا ہے۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الولد من ریحان الجنہ، یعنی اولاد جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے، اس لیے مسلمانوں اس جنتی پھول کی حفاظت کرو، اس کی نگہبانی کرو، یعنی اس کی اچھی تعلیم و تربیت اور پیدا ہونے کے بعد اس کے اچھے ناموں کا انتخاب کرو تاکہ اچھے ناموں کا اثر اس پر ظاہر ہو۔ برے ناموں سے بچو، دنیا داروں، فلمی دنیا کے اداکاروں کے ناموں پر اپنی اولاد کا نام مت رکھو، اور نہ بے معنی اور بھدے نام رکھو کہ سننے والا جب سنے تو اس کا مذاق اڑائے۔ آج ہمارے معاشرے کے مسلم بچوں اور بڑے بوڑھے حضرات کے ناموں کی فہرست تیار کیے جائے تو لگتا نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کے نام ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ بچیوں کے نام منی، ٹونی، سونی، دکھنی، سکھنی اس طرح کے نام رکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح بچوں کے نام بدھو، جمعرات، نتھو اس طرح کے نام رکھے جاتے ہیں۔ ایسے نام کہ سننے کے بعد ہنسی بھی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے۔ آئیے ہم ایسے نام کی فضیلت بتائیں، بہت مقبول بھی ہیں اور اللہ کو بہت محبوب بھی ہیں، اور یہ ایسی ہستی کا نام ہے جس کا مقام و مرتبہ سب سے اونچا ہے، جس کا رتبہ سب سے بلند و بالا ہے، اور وہ ہمارے اور آپ کے نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت
امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے ان اچھوں میں اچھا ہمارا نبی۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، جب نبیوں اور صالحین کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھنا چاہو تو خدا کے حبیب، خلق کے طبیب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموں کا انتخاب کریں، اور خاص کر اپنی اولاد کا نام محمد یا احمد رکھیے، کیونکہ تمام ناموں میں حتیٰ کہ عبداللہ، عبد الرحمن اور وہ تمام نام جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ عبد لگا کر رکھا گیا ہو، ان میں سب سے بہتر اور پسندیدہ نام محمد اور احمد ہیں، اس لیے کہ محمد اور احمد یہ وہ نام ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، اور خود اللہ نے اپنے محبوب کا یہ نام یعنی محمد اور احمد رکھا ہے۔ اور ان دونوں ناموں کی اتنی برکتیں اور فائدے ہیں کہ قلم ٹوٹ جائیں، سیاہی ختم ہو جائیں، اوراق کم پڑ جائیں اور لکھنے والے تھک جائیں، مگر ان دونوں ناموں کی فضیلت و برکت ختم نہیں ہو سکتی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سنگ مرمر کی تعریف نہ کیا کر مجھ سے، سنگ مرمر کی تعریف نہ کیا کر مجھ سے، آنسوؤں سے جو میں احکام محمد لکھ دوں، چومنے کے لیے جھک جائے گا یہ تاج محل، ٹوٹے پتھر پہ اگر نام محمد لکھ دوں۔ اور ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، قوت جست سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت جست سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ حضرت ابن حشیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا نام میرے نام سے برکت کی امید کے ساتھ رکھا گیا، اس دن سے لے کر صبح قیامت تک برکتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ جنت میں داخل ہو جا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن دو شخص اللہ عز و جل کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ ان دونوں کو جنت میں داخل کر دو۔ جب جنت میں ان دونوں کو جانے کا حکم دیا جائے گا تو تعجب ہوگا، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا عمل نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ جنت کے حقدار ہو جائیں۔ عرض کریں گے، مولا ہم دونوں کس بنا پر جنت کے حقدار ہوئے، جبکہ ہم نے کوئی ایسا عمل بھی نہیں کیا جس کے بدلے ہمیں جنت عطا کی جائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے، تم دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ میں نے قسم کھائی ہے کہ وہ شخص جہنم کی آگ میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا جس کا نام میرے محبوب کے نام پر محمد یا احمد ہو۔ تم میں سے ایک کا نام احمد ہے اور دوسرے کا نام محمد ہے، اور یہ دونوں نام میرے محبوب کے ہیں، اس لیے میں نے اس نام کی برکت سے تم دونوں کو بخش کر جنت کا حقدار بنا دیا۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا اور اس نے میری محبت میں اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کی نیت سے اس کا نام محمد رکھا، وہ شخص اور اس کا لڑکا جس کا نام محمد رکھا گیا دونوں جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن پکارنے والا پکار کر کہے گا کہ جس کا نام احمد ہے، وہ اس نام کی برکت کی وجہ سے جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہو جائے۔ اسی طرح حضرت ابن جریج رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ ہو اور وہ پکا ارادہ کر لے کہ جو بچہ ہے اس کا نام محمد رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے بیٹا ہی عطا فرمائے گا، اور جس گھر میں محمد نام کا کوئی شخص ہو تو اللہ تعالیٰ اس گھر میں برکت نازل فرماتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کیا تم میں سے کسی کی بیوی حمل سے ہے، یعنی پیٹ میں بچہ ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا،
ہاں یا رسول اللہ، میری بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا، جب تم اپنے گھر جانا تو اپنی بیوی کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھنا، بسم اللہ اللہم انی اسمیہ محمدن، یعنی اللہ کے نام سے شروع میں اس بچے کا نام محمد رکھوں گا، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن اپنے لڑکے کا نام محمد رکھتا ہے تو اللہ عز و جل اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کے 30 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا پیارا اور بابرکت نام ہے میرے پیارے آقا کا۔ انسان اپنے بیٹے کا یہ نام رکھ لے سرکار کی محبت میں تو بیٹا بھی جنتی ہو جائے، باپ بھی جنتی ہو جائے، ماں بھی جنتی ہو جائے، اور اس نام کی برکت گھر میں اور زندگی میں موسلا دھار بارش کی طرح برسنے لگے۔ یہی نہیں، اس نام کی برکت سے مصیبت و بلا دور ہو جاتے ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، حضور کی محبت کی خوشبو سے دل کی دنیا مہک اٹھتی ہے، اور انگ انگ سے یہ آواز آ رہی ہوتی ہے کہ لب پہ آتا ہے جب نام محمد، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وزن میں آ کے اے جان بیتاب لب کو اپنے چوم لیا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ تو معلوم ہو گیا کہ جب ہمارے ہاں کسی بچے کی ولادت ہو تو اس کا نام محمد یا احمد رکھا جائے، لیکن اگر ہمارے گھروں میں کسی بچی کی ولادت ہو تو اس کا کیا نام رکھا جائے؟ حضرات محترم، اگر اللہ تعالیٰ بیٹی عطا فرمائے تو اس کا بھی اچھا نام اور اسلامی نام رکھیں۔ کچھ لوگ اپنی بچیوں کا نام فلمی اداکاراؤں کے نام پر نام رکھتے ہیں، کسی بچی کا نام جو دل میں آیا رکھ دیا جاتا ہے، کسی کا نام کرینہ، کسی کا نام کرشمہ، کسی کا نام سونی، اس طرح کے نام رکھتے ہیں جو غیر اسلامی ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہماری بچیوں میں بے حیائی پائی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ نام کا اثر تو پیدا ہوگا، اس لیے میرے بھائیوں، اپنی بچیوں کا نام اسلامی رکھیے۔ سرکار مقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں اور آپ کی پیاری بیٹیوں کے نام پر نام رکھیے۔ وقت کی بڑی بڑی اللہ والی خاتون جیسے رابعہ بصریہ، رابعہ عدویہ، ام الخیر، امۃ الجبار، آسیہ، مریم، حاجرہ اور سارہ وغیرہ نام رکھیے، اور خاص طور پر اپنی بیٹیوں کا نام سرکار کی چہیتی بیٹی خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر فاطمہ رکھیے، کہ اس نام کی برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ اس نام کے معنی ہے آزاد ہونا، یعنی جو جہنم کی آگ سے محفوظ اور آزاد ہو اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ تو جو حضرت فاطمہ کی محبت میں اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھے گا وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا، اور وہ بیٹی بھی حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس سے محبت کرنے والے کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، جس کا آنچل نہ دیکھا محو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا محو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔